کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں اپنے والدین سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ قرآن و حدیث سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے تابع رہی تو ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، انہی کے ساتھ جنت میں کر دیا جائے گا۔ نیز اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے، یعنی آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے جس سے بھی دنیا میں قلبی اور خصوصی لگاؤ رہا ہوگا وہ آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے، لہٰذا دنیا میں جس سے خاص لگاؤ رہا ہوگا آخرت میں بھی ان سے رفاقت نصیب ہوگی۔ کم درجہ والی اولاد کو والدین سے ملا دینا، یعنی والدین نیک اور پرہیزگار تھے، اولاد نے اپنے والدین کی پیروی کی کوشش کی مگر نیکی اور پرہیزگاری میں اس درجہ تک نہ پہنچے جو والدین کا درجہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اولاد پر یہ مہربانی فرمائیں گے کہ ان کو بھی ان کے والدین کے درجے تک پہنچا کر جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، تاکہ والدین اور اولاد جیسے دنیا میں اکٹھے رہے تھے جنت میں بھی اکٹھے رہ سکیں اور والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اس سلسلے میں یہ نہ ہوگا کہ کچھ والدین کا کچھ درجہ کم کر دیا اور کچھ اولاد کا کچھ بڑھا دیا اور دونوں کو ایک درمیانی درجے کے مقام میں جنت میں ملا دیا، بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا، والدین کا کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا۔ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے، یعنی اہل ایمان پر 2 گنا احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، بشرط یہ کہ دونوں ایماندار ہوں۔ دوسرا یہ کہ کم درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر باپ کے عملوں کی برکت سے ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے باپ کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم، اپنے احسان اور انعام کا بیان فرماتا ہے کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دے گا، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹوں بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا کہ وہ تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچے۔ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے، چنانچہ حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے تو وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے ٹٹ پن ہی میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفتن بڑھاتا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔